آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اٹ از اباؤٹ دا ہسٹری آف انگلش کہ انگلش کیسے آئی ہمارے پاس، جس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وٹ واز دا ٹائم. تو یہ ٹائم ہمارے پاس شروع ہوتا ہے اینگلو سیکسن سے، مینز آج سے تقریباً 1800 سال پہلے. کچھ لوگ آئے تھے جو 3 قبیلوں کی شکل میں تھے. پہلے قبیلے کے نام تھے اینگلو، دوسرے قبیلے کے نام تھے سیکسن اور تیسرے کے نام تھے جوٹس. اب یہ تھے کون؟ اینگلو جو تھے، دیز پیپل، یہ اونگلس اس کا نام لکھ رہا تھا جس کا مطلب تھا ہک. جو لوگ ہک استعمال کرتے مینس وہ مچھوارے تھے، یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. سیکسنس کیا تھے؟ جو سیکس، یہ جو ورڈ ہے SAX، اس کا مطلب تھا تلوار، سورڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائٹرز تھے. اور جوٹس جو ہمارے پاس تھے وہ نارمل پیپل تھے، دے ور ناٹ فائٹنگ ایٹ لیسٹ. پھر بعد میں کئی آباد ہونے لگے لائک سویڈش. اب ان قبیلوں نے کیا کیا؟ دیکھیں ان کی جو زبان تھی اس کو اولڈ انگلش کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جو آج کل کی ہماری زبان سے بہت ڈیفرنٹ تھی، جس میں وہ لوگ روٹی کو، بریڈ کو لاف کہتے تھے، HLAF، لاف. یہ ورڈ استعمال ہوتا تھا، اٹ از یوز فار دا بریڈ، یہ روٹی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. سو دین وی ہیو اندر ورڈ ہس. ہس ورڈ استعمال کرتے تھے فار دا ہاؤس. یہ اولڈ انگلش ہے. اولڈ انگلش اگر کوئی آج کے زمانے میں بولے سو نو ون وڈ ریئلی انڈرسٹینڈ ہیم، کوئی سمجھے گا بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے جو من پسندیدہ کیریکٹرز ہے جسے ہم لوگ اس نام سے یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد آئے تھے وائکنگز. وائکنگز یا اٹیک کر دیا. ابھی وائکنگز تھے کون؟ لائک ایز یو کین سی دیٹ ایک سیریز بنائی گئی ہے جس کو ہم لوگ دی وائکنگ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کنگ ریگنر لوتھبروک ہے، ٹھیک ہے، فلاکی، یہ سارے ہیں. یہ اسکینڈیوینیا سے آئے تھے، انہوں نے اٹیک کر دیا اور پھر بعد میں یہاں برٹن میں ہی آباد ہونے لگے. لیکن انہوں نے ہی انگلش کو کچھ ورڈز دے دی جس طرح سے ہم لوگ آج کل کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں، جسٹ لائک گیٹ، اسکن، اور اس کے ساتھ وی ہیو ٹیک. دیز ورڈز آر کوائنڈ فرام دیم. یہ انہوں نے ہی مدد کی تھی کہ انگلش میں یہ ورڈز استعمال کر لیں. وائکنگز تھے اور ان لوگوں کا جو ٹائم تھا دیٹ واز 800 to 1000. دین یہ بھی برٹنز میں نے لگے. لیکن برٹن جو ہمارے پاس ہے بچے، جسٹ ریممبر دس ورڈ. یہ ورڈ کنہوں نے دیا تھا؟ دیز 3 tribes have given this word. کس طرح سے؟ جب یہ 3 قبیلے آ گئے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ لک ایٹ دوز برائٹن پیپل. برائٹن مین چمکیلے لوگ. اب چمکیلے لوگ کون ہیں؟ جو سفید تھے رنگ میں، اور یہ لوگ تو گندے بھی تھے اور بدے تھے. سو مینس دے ور ناٹ کالنگ دیم سیلفس. تو اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ دے یوز دس ورڈ فار دیم. تو تب جا کے جو برائٹن ورڈ، جو برٹن ورڈ ہے، یہ پہلے زمانے میں برائٹن کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، برائٹن، BRIGHTN، برائٹن. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا ٹائم آ چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دا نارمن کانکویسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نارمنز، ناروے سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے اٹیک کر دیا، ٹھیک ہے. دا ولیم کانکرر جس کا نام تھا. بیٹل آف ہیسنگ ہوئی جس میں فرینچ بیکیم دا لینگویج آف لا، گورنمنٹ اینڈ دا رائل کوڈ. اب انگلش جو تھی وہ ہمارے پاس ریگولر لوگوں کے لیے ہی بن گئی، ٹھیک ہے، مینس کامن پیپلز یوز کرنے لگے. اور وی ناؤ ہیو پیئرز لائک پگ فارم اینیملز ورسز پورک، فرینچ میٹ آن ٹیبل. اب کاؤ ورسز بیف، ہاؤس ورسز مینشن. یہ سارے ورڈس جو ان کی ہی مدد سے ہم لوگوں کو ملے ہیں. جو ہم لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اینیمل، پورک، میٹ آن ٹیبل، کاؤ، بیف، یہ سارے ورڈس نارمنز نے دے دیے تھے انگلش کو. سو انگلش لینگویج جو تھی وہ ہر جنگ کے بعد اپڈیٹ ہو گئی تھی. پھر ہمارے پاس آئی دی گریٹ ووکیبلری ایکسپلوژن ہوا تھا 1400 سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لائک مڈل ایج جسے کہا جاتا ہے. 1400 سے یہ ہوا تھا، 1400 to 1700 AD. اب یہاں پہ 2 کام ہوئے تھے. دا پرنٹنگ پریس شروع ہو گئی تھی، اسپریڈنگ بکس ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے کہ کلچرز میں فروخت آ گئی تھی کہ انگلش بوروڈ ورڈز فرام لیٹن، گریک، اٹالین، اسپینش اینڈ عربک. تو ان 4-5 لینگویجز سے انگلش میں نیو الفاظ ملنے لگے. اور اس میں آپ لوگوں کا پسندیدہ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے شیکسپیئر. شیکسپیئر نے بھی مدد کی کہ مینز انگلش میں کچھ نئے الفاظ مینز ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے. ہی انوینٹیڈ اور پاپولرائزڈ ورڈز لائک آئی بال، لونلی، سویگر، بیڈ روم. یہ لفظ اس کی طرف سے تھے، اور مور دین 1000 ورڈز اس نے
इंग्लिश में क्या कहते कंट्रीब्यूट किए थे। फिर हमारे पास इंग्लिश गोज़ टू ग्लोबल फिर बना, अब ये ग्लोबली दुनिया में बोली जा रही है। ब्रिटिश ट्रेड साइंस एम्पायर कैरीड इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। अब लेटर क्या हुआ था कि अमेरिकन मूवीज़ म्यूज़िक एंड द इंटरनेट स्प्रेड इट फर्दर। मॉडर्न इंग्लिश बोरोस कंस्टेंटली योगर्ट फ्रॉम टर्किश। अब जो योगर्ट है ये लफ्ज़ टर्किश है तो हम लोग अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। बैलेट फ्रॉम फ्रेंच, बैलेट जो डांस किया जाता है वो फ्रेंच वर्ड है तो हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। कैचअप, कैचअप चाइनीज़ वर्ड है लेकिन वी आर यूजिंग इन इंग्लिश। तो ये याद रखें कि मीन्स हर एक टाइम ने और हर एक राइटर ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश को बनाने में। इंग्लिश इज़ द वे इट इज़। अब इंग्लिश क्या, इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, जिस तरह से हमारी उर्दू मिक्सचर है। इंग्लिश और उर्दू की एक ही मिसाल है। उर्दू भी हमारे पास खिचड़ी है, इंग्लिश भी खिचड़ी है, ठीक है। इट टुक वर्ड्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड केप्ट सिंपल ग्रामर। हर जगह से लफ्ज़ उठाती है लेकिन हाँ आसान इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर बहुत ईजी है, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल ज़ुबान है, ठीक है। एवरी वन कैन लर्न इट बाई एडिंग न्यू वर्ड्स, ठीक है। जिस तरह से हम लोग सिनोनिम्स इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश को सीखते हैं। तो सिंपल ये याद रखें कि इंग्लिश को जो फादर्स है वो एंग्लो सैक्सन्स है, लेकिन दरअसल ये जो तीन थे ये थे कौन, ये जर्मन्स थे। रिमेंबर दिस वर्ड, जर्मन्स आर द फादर ऑफ इंग्लिश, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो जितने भी वर्ड्स हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं दीज आर गिवन बाय द पीपल हु अटैक्ड एंड हु फॉट। तो इंग्लिश की हिस्ट्री हमारे पास इतनी है। आई होप यू अंडरस्टूड इन 6 minutes.